البلاغ چینل کے ہفتہ وار پروگرام خبر پر نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر یحییٰ منصوری۔ تو آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں نظر سرخیوں پر۔ غزہ بھوک سے بلک رہا ہے، ہندوستان عملی اقدام کرے، سرکردہ مسلم قائدین کا مطالبہ۔ 5 سالہ اسیری مکمل، پروفیسر ہنی بابو اب بھی بغیر مقدمہ قید۔ اسلامی لٹریچر بانٹنے والے مسلم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ کالعدم، کرناٹکا ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، فرانس کا سفارتی اشارہ یا اخلاقی امتحان۔ آسام کی بلڈوزر کارروائی ناگالینڈ کی سرحد تک جا پہنچی، بے دخلی کا بحران بین الریاستی خدشات میں بدل گیا۔ مالیگاؤں بم دھماکہ کیس، تمام ملزمین باعزت بری، اب مجرم کون؟ APCR کرناٹک کی بنگلور ریجنل میٹ، قانونی بیداری اور انسانی حقوق کے فروغ پر زور۔ اب خبریں تفصیل سے۔ غزہ بھوک سے بلک رہا ہے، ہندوستان عملی اقدام کرے، سرکردہ مسلم قائدین کا مطالبہ۔ نئی دہلی کے اسلامک سینٹر میں جماعت اسلامی ہند کے ایما پر منعقدہ ایک اہم پریس کانفرنس میں ملک کی سرکردہ مسلم تنظیموں اور معروف دینی قائدین نے غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے فوری اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ پریس کانفرنس سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، جمعیت علماء ہند کے رہنما مولانا محمود مدنی، جماعت اسلامی ہند کے امیر مولانا سید سعادت اللہ حسینی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے صدر عبدالحفیظ اور دیگر ملی تحریکات کے نمائندہ علماء و قائدین نے خطاب کیا۔ امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے پریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، غزہ میں بھوک اور قحط کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، جو جدید دور کی بدترین نسل کشی ہے۔ ہندوستان کو محض بیان تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا، فلسطین کی حمایت کوئی جرم نہیں بلکہ انسانی ضمیر کا تقاضا ہے، خاموش رہنا اخلاقی دیوالیہ پن ہوگا۔ قائدین نے ہندوستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے عسکری اور تجارتی تعلقات معطل کرے اور انسانی بنیادوں پر امدادی راہداریوں کے قیام کے لیے کردار ادا کرے۔ انہوں نے عوام، سول سوسائٹی، طلباء اور بین المذاہب حلقوں سے غزہ کے حق میں بیداری مہمات چلانے کی اپیل بھی کی۔ جب انسانیت سسک رہی ہو تو غیر جانبداری جرم بن جاتی ہے۔ دہلی اسلامک سینٹر میں منعقدہ اس پریس کانفرنس نے ثابت کیا کہ ملک کے باشعور دینی رہنما صرف ملت ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی آواز بننے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ غزہ میں معصوم بچوں کی بھوک اور ماؤں کی آہیں صرف فلسطینی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی ضمیر کا امتحان ہے۔ ہندوستان، جس کی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ مظلوموں کی حمایت شامل رہی ہے، اب وقت ہے کہ وہ صرف تشویش کا اظہار نہ کرے بلکہ عملی قدم بڑھائے۔ مسلم قائدین کی اجتماعی اپیل ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو کل تاریخ ہمیں مظلوموں کے بجائے ظالموں کے ساتھ کھڑا پائے گی۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان، فرانس کا سفارتی اشارہ یا اخلاقی امتحان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اعلان کیا کہ فرانس ستمبر میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ تسلیم کرے گا۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری، قحط اور محاصرے نے دنیا بھر کو جھنجھوڑ دیا۔ ناقدین کے مطابق یہ اقدام سفارتی نمائشی پن سے زیادہ کچھ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس فیصلے پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے اسے امن کے خلاف قدم قرار دیا، حالانکہ دونوں ممالک خود جنگ بندی کی ہر کوشش کو ناکام کرتے رہے ہیں۔ سیاسی تبصرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یورپی حکومتیں عوامی دباؤ کو زائل کرنے کے لیے صرف علامتی بیانات دے رہی ہیں، جبکہ عملی طور پر وہ اسرائیل کو اسلحہ، سیاسی تحفظ اور سفارتی کور فراہم کر رہی ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دنیا دیکھ رہی ہے کہ غزہ میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اسپتالوں پر بم برس رہے ہیں اور عالمی ضمیر صرف اخباری بیانات تک محدود ہے۔ ناقدین سوال اٹھا رہے ہیں، اگر فلسطینی ریاست کا اعتراف واقعی مخلصانہ ہے تو اس کے ساتھ اسرائیل پر اسلحے کی بندش، پابندیاں اور محاصرے کے خاتمے کا عملی اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ یورپ کے عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، مگر ان کی حکومتیں اب بھی مفاداتی منافقت کو ترجیح دے رہی ہیں۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان اگر ظلم روکنے کے بغیر ہو تو وہ انصاف نہیں بلکہ ضمیر کا فریب بن کر رہ جاتا ہے۔ 5 سالہ اسیری مکمل، پروفیسر ہنی بابو اب بھی بغیر مقدمہ قید۔ دہلی یونیورسٹی کے استاد اور انسانی حقوق کے سرگرم علم بردار پروفیسر ہنی بابو نے 28 جولائی 2025 کو تلوڑا جیل میں قید کے 5 سال مکمل کر لیے۔ انہیں 2020 میں بھیما کورے گاؤں ایلگار پریشد کیس میں UAPA کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ تاحال نہ کوئی مقدمہ شروع ہوا اور نہ ہی ضمانت ملی۔ سپریم کورٹ نے انہیں ممبئی ہائی کورٹ یا ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کرنے کی اجازت دی ہے،
مگر قانونی ماہرین کے مطابق UAPA کے تحت ضمانت حاصل کرنا نہایت دشوار ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اہل خانہ نے ان کی مسلسل نظر بندی کو جمہوری اقدار کے منافی قرار دیا ہے۔ یہ معاملہ عمر خالد، شرجیل امام، صفورہ زرگر اور گوتم نولیکھا جیسے دیگر دانشوروں اور کارکنوں کی طویل نظر بندی کی بھی یاد دلاتا ہے، جو برسوں سے بغیر مقدمے یا عدالتی فیصلے کے محض اپنے خیالات اور اختلاف رائے کی بنیاد پر جیلوں میں بند ہیں۔ ملک بھر میں سول سوسائٹی، علمی و تدریسی حلقے اور انسانی حقوق کے علمبردار اس عدالتی تاخیر اور سخت قوانین کے بیجا استعمال پر شدید تشویش ظاہر کر چکے ہیں۔ اسلامی دعوتی پمفلٹ بانٹنے والے مسلم نوجوانوں کے خلاف مقدمہ کالعدم، کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں تمل ناڈو کے 2 مسلم نوجوانوں کے خلاف درج FIR کو خارج کر دیا، جن پر الزام تھا کہ وہ ایک مندر کے باہر اسلامی پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ستمبر 2022 کا ہے، جب مرزا شعیب احمد اور رئیس احمد نامی 2 افراد نے چک منگلور ضلع کے کلسا مندر کے باہر اسلام کیا ہے کے عنوان سے پمفلٹ تقسیم کر رہے تھے۔ مقامی پولیس نے ان پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے، IPC 295A اور امن میں خلل ڈالنے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا۔ تاہم جسٹس M ناگا پرسنا نے اپنے فیصلے میں کہا کہ صرف اس بنیاد پر کہ کوئی شخص مذہب اسلام کے بارے میں معلوماتی مواد تقسیم کر رہا ہے، یہ مان لینا کہ وہ دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، آئینی اقدار کے منافی ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ دونوں نوجوانوں نے نہ تو کسی کو زبردستی روکا، نہ ہی کوئی اشتعال انگیز بات کہی اور نہ ہی مذہبی جذبات مجروح کیے۔ عدالت نے پولیس کی FIR کو آئین کے تحت حاصل مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ یہ فیصلہ اظہار رائے کی آزادی اور دعوت دین کے آئینی حق کے تحفظ کی ایک مثبت نظیر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عدالت نے یہ پیغام دیا کہ صرف اسلام یا کسی مذہب کا پرامن انداز میں پیغام دینا جرم نہیں، جب تک کہ اس میں زبردستی، لالچ یا جھوٹ شامل نہ ہو۔ آئین ہر شہری کو اپنی بات کہنے، ماننے اور دوسروں تک پہنچانے کا حق دیتا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ نوجوانوں نے نہ کسی کو زبردستی روکا، نہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی اور نہ ہی کوئی بدنیتی ظاہر کی۔ یہ محض پرامن تبلیغ کا معاملہ تھا، جس پر مذہبی انتہا پسندی کا لیبل لگا کر FIR درج کرنا آئینی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ آسام میں مسلمانوں کی بستیوں کو بلڈوز کرنے کی تازہ مہم اب ناگالینڈ کی سرحدوں تک جا پہنچی ہے، جہاں ہزاروں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال پر ناگالینڈ حکومت نے الرٹ جاری کرتے ہوئے متاثرین کے ناگالینڈ میں داخل ہونے کے امکانات کی روک تھام کے احکامات جاری کیے ہیں۔ آسام حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ کارروائیاں جنگلاتی زمینوں پر قبضہ ہٹانے کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ان بستیوں میں دہائیوں سے مسلمان خاندان بستے تھے، جنہیں بغیر پیشگی نوٹس یا متبادل رہائش کے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ حالیہ ہفتے میں گول گھاٹ کے رنگما ریزرو فارسٹ میں 11,000 بیگھہ زمین خالی کروانے کے لیے 100 سے زائد بلڈوزر اور 1,500 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے۔ اس کارروائی میں 2,500 سے زائد گھر منہدم کیے گئے، جن میں مسجدیں، مدارس اور قبرستان بھی شامل ہیں۔ ہیمنتا بسوا شرما کی حکومت کے تحت آسام میں مسلمانوں کی بلڈوزنگ کے ذریعے بے دخلی انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ بلڈوزر پالیسی صرف زمین خالی کرانے کا معاملہ نہیں، بلکہ آسام میں مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے کی منظم کوشش ہے، جو اب دیگر ریاستوں پر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ عدالت نے کچھ معاملات پر ریاستی حکومت سے جواب طلب کیا ہے، مگر زمینی سطح پر ہزاروں خاندان کھلے آسمان تلے آ گئے ہیں۔ آسام کی سرحد پر بلڈوزر اب صرف مکان نہیں گرا رہے ہیں، بلکہ بین الریاستی ہم آہنگی، انسانی حقوق اور آئینی تحفظات کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ناگالینڈ کی خاموشی اور محتاط رویہ اس بات کا اشارہ ہے کہ معاملہ صرف ایک ریاستی مسئلہ نہیں رہے گا، بلکہ پورے شمال مشرقی ہندوستان کی سیاسی اور سماجی حرکیات کو متاثر کرے گا۔ مالیگاؤں بم دھماکہ کیس میں خصوصی NIA عدالت نے تمام 7 ملزمین بشمول سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر اور لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت کو ناکافی اور غیر مؤثر ثبوتوں کی بنیاد پر باعزت بری کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ نہ تو دھماکے میں استعمال شدہ موٹر سائیکل کی ملکیت ثابت ہوئی، نہ ہی سازش کے شواہد پیش کیے جا سکے۔ UAPA کے تحت الزامات بھی قانونی منظوری میں خامیوں کی وجہ سے برقرار نہ رہ سکے۔ جج AK لاہوتی نے کہا کہ محض شک کی بنیاد پر سزا نہیں دی جا سکتی، ثبوت کی کسوٹی پر پورا اترنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مجرم نہیں ہیں تو پھر دھماکہ کس نے کیا؟ کیا پولیس اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانچ پر بڑا سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا؟ APCR کرناٹک نے کامیابی کے ساتھ بنگلور ریجنل میٹ کا انعقاد کیا۔ اس اجلاس میں مختلف علاقوں سے والنٹیئرز نے شرکت کی اور قانونی شعور، انسانی حقوق اور پالیسی ایڈوکیسی جیسے موضوعات پر تربیتی نشستوں میں حصہ لیا۔
اجلاس سے خطاب کرنے والوں میں صدر سدھیر کمار مرلی، نائب صدر اکھیلا، جنرل سیکرٹری نیاز، سیکرٹری حسین اور ایگزیکٹو ممبران بی ٹی وینکٹیش، ماولی شنکر، مہدی کلیم، اکمل رضوی، ملیگے اور فادر جیرالڈ ڈسوزا شامل تھے۔ مقررین نے مقامی سطح پر انصاف کی رسائی اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے قانونی امداد اور پالیسی سطح پر مداخلت کو مزید مؤثر بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ یاد رہے کہ ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس یعنی APCR ایک ہمہ گیر آل انڈیا انسانی حقوق تنظیم ہے جو مظلوموں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے اور شہری آزادیوں کے دفاع کے لیے سرگرم ہے۔ یہ ریجنل میٹنگ APCR کرناٹک چیپٹر کی جانب سے سماجی کارکنوں میں بیداری پیدا کرنے اور ریاست کی سطح پر سرگرم کارکنوں کو منظم اور مربوط کرنے کے مقصد سے منعقد کی گئی۔ یہ تھیں اس ہفتے کی منتخب اور نمایاں خبریں ایک ذمہ دارانہ تجزیے کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، کیونکہ آپ کی آواز ہماری رہنمائی ہے۔ اگلے ہفتے نئی خبروں اور تبصروں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مظہر یحییٰ منصوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔